نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُمْ، اور یہ کہ آپ فیصلہ کیجیے ان کے درمیان، بما انزل اللہ، اس کے ساتھ جو نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، ولا تتبع اہواءہم، اور نہ اتباع کیجیے ان کی خواہشات کی، واحذرہم ان یفتنوک، اور ڈریں اس بات سے، اور ڈریں ان سے کہ وہ کہیں آپ کو آزمائش میں نہ ڈال دیں، عن بعض ما انزل اللہ الیک، بعض ان احکامات سے جو نازل کی اللہ نے آپ کی جانب، فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر وہ پھر گئے، فَعْلَمْ، پس جان لیجئے، انما یرید اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ یہ ارادہ رکھتا ہے، ان یصیبہم ببعض ذنوبہم، کہ انہیں عذاب پہنچائے ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے، وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، اور بے شک اکثر لوگ نافرمانی کرنے والے ہیں، أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ، کیا پس جہالت کا فیصلہ وہ تلاش کرتے ہیں، وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، اور اس سے بڑا اچھا، اللہ سے بڑھ کر اچھا کون ہے حکم کے اعتبار سے اس قوم کے لیے جو یقین رکھتے ہوں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین، سورۃ المائدہ کا 7واں رکوع آیت نمبر 49 اور 50 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ رب العالمین ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے تورات کا بھی ذکر فرمایا اور پھر انجیل کا ذکر فرما کر قرآن مقدس کا ذکر فرمایا کہ ہم نے تورات کے اندر بھی ہدایت اور نور نازل کیا، اسی طرح انجیل میں بھی، اور اللہ کے انبیاء اور اہل علم تورات و انجیل کے مطابق فیصلے فرماتے رہے۔ اب ہم نے قرآن مقدس نازل کیا ہے اور قرآن کو ہم نے فیصلے کی کتاب بنا کر بھیجا ہے، اور آج کے سبق میں بھی یہی مضمون ہے، وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، آپ فیصلہ کیجئے ان کے درمیان اس کے ساتھ جو اللہ نے نازل کیا ہے۔ تو قرآن مقدس فیصلے کی کتاب ہے، قرآن مقدس ایک آئین اور دستور کی کتاب ہے۔ افسوس تو یہ ہوا کہ ہم نے قرآن مقدس کو صرف ثواب کی کتاب سمجھا ہے،
اس میں کوئی شک نہیں، قرآن پاک ثواب کی کتاب بھی ہے، لیکن ہم نے صرف ثواب کی کتاب سمجھا، برکت کے لیے پڑھ لیا کہ قرآن مقدس نے ہمیں سے کہا کیا ہے، اس کی طرف ہم نے غور نہ کیا۔ یہی وجہ ہے کہ عمل کی طرف سے ہم جب دیکھتے ہیں تو صفر ہے، اور جگہ جگہ قرآن خوانیاں، جگہ جگہ جناب ثواب کے لیے پڑھا جا رہا ہے۔ اصل مقصد تو قرآن پاک کا عمل تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا حکم دیا ہے، ہم اس کو سن کر اس پر عمل کرتے۔ تو فرمایا وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، آپ فیصلہ کیجیے ان کے درمیان اس کلام کے ساتھ جو اللہ نے نازل کیا، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور آپ ان کی خواہشات کی اتباع نہ کریں۔ قرآن مقدس اللہ کا کلام ہے، اور قرآن کے مقابلے میں خواہشات ہیں۔ لوگ چاہتے ہیں کہ فیصلے ہماری مرضی کے مطابق ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنے نفس اور اپنی چاہت کو قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، اس طرح نہیں کرنا، فیصلہ ہوگا تو میرے حکم کے ساتھ ہوگا، خواہشات کی قربانی دینی پڑے گی۔ پھر آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں، اور پھر آپ کے واسطے سے پوری امت کو، کہ لوگ تو چاہتے ہیں کہ اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے نہ ہوں، لیکن آپ نے دھیان کرنا ہے کہ کہیں لوگ آپ کو فیصلے میں کتاب الہی سے دور نہ کر دیں۔ جیسا کہ 15ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے، اگر ہم آپ کے پاؤں نہ ٹکاتے، تو یہ بدبخت تو آپ کو بھی تھوڑا بہت اپنی طرف مائل کر ہی لیتے، کیونکہ ان کی خواہش تھی کہ آپ تھوڑی نرمی اختیار کریں تو ہم بھی ٹھیک ہے۔ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، سورۃ القلم میں کہا، وہ چاہتے ہیں کہ آپ نرم ہوں پھر وہ بھی نرم ہو جائیں، وہ تو چاہتے ہیں، لیکن جو موقف ہم نے آپ کو دیا ہے اس میں نرمی کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، تھوڑا بہت آپ بھی نرمی کر لیتے اور آپ ان کی طرف مائل ہوتے، تو پھر کیا ہوتا؟ اب اگلی بات سننا، اگر اللہ کی کتاب کے مقابلے میں آپ کسی اور کی بات مان لیتے تو ہوتا کیا؟ اِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ، یہ سورہ بنی اسرائیل سے میں پڑھ رہا ہوں 15ویں پارے سے، وَإِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ، پھر ہم دنیا میں بھی ڈبل عذاب دیتے اور آخرت میں بھی ڈبل عذاب دیتے۔ جی، اللہ کی کتاب کے مقابلے میں کسی کی بات ماننا کوئی تھوڑا جرم ہے؟ قرآن اللہ کا کلام کچھ اور کہے اور بندہ کسی اور کی بات اللہ کے کلام کے مقابلے میں مانے، اللہ فرماتے پھر دنیا میں بھی دوہرا عذاب ہوتا اور آخرت میں بھی دوہرا عذاب ہوتا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو آج قرآن مقدس کو قسم کے لیے تو اٹھایا جاتا ہے، لیکن جب مسئلہ آتا ہے فیصلے کا تو وہاں قرآن پاک کو کھول کر اس کے اندر سے پڑھ کے فیصلہ نہیں کیا جاتا کتاب الہی کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ تو فرما رہے ہیں کہ کتاب الہی کے ذریعے فیصلے کیجئے، اس کو اپنی زندگیوں میں نافذ کیجئے، اپنے آئین میں، اپنے قوانین میں، عدالتوں میں فیصلے ہوں تو کتاب الہی کے ذریعے ہو، اور پھر اس میں کوئی فکر بھی نہیں اور کوئی سوچ بھی نہیں۔ گزشتہ سبق میں پچھلے صفحے میں ہم نے پڑھا 3 دفعہ، اللہ نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جو آدمی فیصلہ نہ کرے اس کلام کے ساتھ جو اللہ نے نازل کیا، یہ کافر ہیں، یہ فاسق ہیں، یہ ظالم ہیں۔ ایک ہی صفحے میں اللہ تعالیٰ نے 3 دفعہ فرمایا۔ علماء نے فرمایا اگر عقیدے کی بات آئے اور قرآن کے اللہ کے کلام کے مطابق فیصلہ نہ ہو تو کفر ہے، اور اگر دوسروں کے حقوق کی بات آئے اور کتاب الہی کے مطابق فیصلہ نہ ہو تو ظلم ہے، اور اگر اپنے عمل کی بات آئے اور کتاب الہی کے مطابق فیصلہ نہ ہو تو یہ فسق ہے۔ اللہ نے تینوں فتوے لگائے، کافرون، ظالمون، فاسقون، گویا کہ عقائد میں اور اسی طرح جناب حقوق میں اور اسی طرح اعمال میں فیصلے ہوں تو اللہ کی کتاب سے ہوں، بس۔
حفظ قرآن کریم آئین توست، حرف اقرا فاش گوید دین توست، قرآن ہی کو یاد کر، یہی تیرے آئین کی کتاب ہے، اور سیدھی بات کہے یہی تیرا دین اور یہی تیرا دستور ہے۔ بارکہ فرمایا کہ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ، فرمایا میرے پیغمبر فیصلہ اللہ کے حکم کے ساتھ، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ان کی خواہشات کی اتباع نہ کیجیے، وَاحْذَرْهُمْ، اور ان سے ڈریے، أَن يَفْتِنُوكَ عن بعض ما انزل اللہ الیک، کہ وہ کہیں آپ کو آزمائش میں نہ ڈال دیں بعض ان احکامات سے جو اللہ نے آپ کی جانب نازل کیے ہیں، وہ کہیں آپ کو آزمائش میں نہ ڈال دیں، یعنی کہیں آپ کو ان سے پھسلا نہ دیں، کیونکہ وہ تو چاہتے ہیں کہ آپ نرمی اختیار کریں۔ نرمی کا مطلب کیا ہے؟ جو اللہ نے حکم دیا ہے اس میں تھوڑی تبدیلی کر لیں، جیسا کہ سورہ یونس میں ہے، قال الذین لا یرجون لقاءنا ائت بقرآن غیر ھذا او بدلو، فرمایا کہ آپ سے کہنے لگے یہ قرآن ٹھیک نہیں ہے، کوئی اور قرآن لے آ، نعوذ باللہ من ذلک، او بدلو، یا اس میں تھوڑی تبدیلی کر دے، کچھ باتیں ٹھیک ہے کچھ ہماری مرضی کی اس میں داخل کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل، جواب دے میرے پیغمبر، ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، میرے بس میں نہیں کہ میں اپنی طرف سے تبدیل کروں، ان اتبع الا ما یوحی الی، میں اتباع کرتا ہوں وہی کی، اپنی طرف سے قرآن نہیں بناتا ہوں۔ تو فرمایا کہ دھیان کرنا میرے پیغمبر، ان سے ڈرنا ظالموں سے، یہ تو آپ کو آزمائش میں ڈالیں گے، عن بعض ما انزل اللہ الیک، جو اللہ نے آپ پر نازل کیا اس سے، یہ اس سے آپ کو ہٹانے کی کوشش کریں گے۔ آپ ان کو سمجھائیں کہ وہ بھی کتاب الہی کی طرف آ جائیں، اور اگر سمجھانے کے باوجود نہیں آتے تو سمجھو کہ ان کی ازلی بدبختی مقدر بن چکی ہے۔ فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ پھر جائیں اور اللہ کی کتاب کی طرف نہ آئیں، فَعْلَمْ، پھر جان لیجئے، أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ، بے شک اللہ یہ ارادہ رکھتا ہے کہ اللہ انہیں عذاب پہنچائے ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ جو اللہ کی کتاب کے ساتھ ان کی ہٹ درمی ہے اور جناب ضد و عناد ہے، بس اس کی وجہ سے اب جو اللہ ان کو عذاب دینا چاہتا ہے، اگر عذاب سے بچنا چاہتے تو اللہ کی کتاب کی طرف آ جاتے۔ آج ہم دیکھ لیجئے کتاب الہی کے احکامات، اگر دل میں وہی ضد ہے اور جناب اس سے دور بھاگنے کی کوشش ہے، فیصلوں میں نافذ نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر انسان دیکھ لیجئے کہ اگر جہاں پہ 4 پیسوں کا فائدہ آئے تو پھر تو بندہ مانے، اور اگر نقصان، مثال کے طور پر سود کا مسئلہ آیا، قرآن نے کتنی سختی کے ساتھ اس کو منع کیا، یہاں تک فرمایا کہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ اللہ اس کے رسول کے ساتھ، اگر سود نہیں چھوڑتے ہو اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب یہ قرآن کا فیصلہ بھی ہے اور قرآن میں موجود بھی ہے اور بتانے والوں نے بتایا بھی ہے، لیکن چونکہ میری خواہش اس کے مطابق نہیں ہے تو لہٰذا اس میں نے کوئی نہ کوئی تعویل کرنی ہے، کوئی نہ کوئی بات کہیں سے نکالنی ہے۔ تو یہ کیا ہے کہ اللہ کی کتاب کی پرواہ نہیں کی جا رہی، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اذا حاک فی نفسک فدعو، جب ایک چیز تیرے دل میں کھٹکا پیدا کرے نا، شک پیدا کرے، اس کو بھی چھوڑ دے، اس کو بھی چھوڑ دے، کھٹکے والی چیز کو، شک والی چیز سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ، اور جس کے بارے میں واضح آیات موجود ہوں اس سے بندہ نہ بچائے تو معلوم ہوا کہ گڑبڑ تو ہے نا، اللہ کی کتاب کو تو چھوڑ رہا ہے نا بندہ۔ اگر اللہ تعالیٰ کے احکامات کی قدر دل میں ہوتی تو یہاں پہ جب واضح اللہ تعالیٰ نے منع کیا تو بندہ بچتا۔ اور پھر یہ ہے کہ ایک انفرادی طور پر اور پھر اجتماعی طور پر اللہ پورا ملک اس پر دلائل دینے پہ لگا ہوا ہو اور جناب اس کو جائز اور حلال۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان کل امتی معافن الا المجاہرین، ساری امت بخشی جائے گی لیکن علی الاعلان گناہ کرنے والے نہیں بخشے جائیں گے۔ جب پوری قوم من حیث القومی ایک حرام کو حلال کہنے پر تلی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ انفال میں فرماتے ہیں 9ویں پارے میں، فرمایا ڈرو اس عذاب سے، لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، وہ صرف ظالموں کو نہیں پہنچے گا، پھر سب رگڑے جائیں گے اس میں،
پھر اس میں سب رگڑے جائے گا، جب پوری قوم ہی اللہ کی نافرمانی پر تیار ہو جائے۔ اب دیکھو نا، قوم سمود پہ عذاب آیا تو اونٹنی کے پاؤں پوری قوم نے مل کر نہیں کاٹے تھے، کاٹنے والا تو ایک ہی تھا، لیکن پوری قوم اس میں راضی تھی، تو پوری قوم پہ اللہ نے عذاب بھیجا۔ جب ایک ظالم ہو اور پھر باقی سارے قوم تماشائی ہوں اور تائیداً عملی طور پر تائید کر رہے ہوں اور اسی باطل اور اسی غلط نظام پر خوش ہو رہے ہوں، تو پھر عذاب آتا ہے پوری قوم پر آتا ہے، پھر سب مجرم ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ نہیں کہ جناب عدالتوں میں فیصلے تو ہو رہے ہیں قرآن کے خلاف اور ہم تو نہیں کر رہے ہیں نا جی، وہ کر رہے ہیں۔ بھائی ہم بھی اس طرح تو شامل ہیں نا کہ ہم بھی اسی نظام کو اور اسی فیصلے کو بس تسلیم کی ہوئی ہیں، کوئی کوشش بھی نہیں ہو رہی۔ اپنے طور پہ بندہ کوشش تو کرے نا کہ جناب اپنے طور پہ اس سے بچنے کی کوشش تو کرے کہ یار اللہ کرے ہماری عدالتوں میں قرآن کا نظام آئے۔ اسی طرح باقی معاملات میں دیکھ لیجئے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الحج میں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ، بعض لوگ ایسے ہیں وہ اللہ کی عبادت کرتے کنارے پہ کھڑے ہو کر، فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر انہیں خیر ملے، مال ملے، آسانی ملے تو مطمئن ہو کے لگے رہتے ہیں، وَإِنْ أَصَابَهُ فِتْنَةٌ انقلب علی وجهہ، اور اگر کوئی تکلیف آئے، کوئی آزمائش آئے، کوئی مالی پریشانی آئے تو چھوڑ دیتے ہیں۔ خسرت دنیا والآخرہ، ان کی دنیا بھی برباد ہے اور ان کی آخرت بھی برباد ہے۔ ویسے قرآن پاک کو بندہ 10 دفعہ چومے، لیکن جب مسئلہ آئے عمل کرنے کا تو اس وقت چھوڑ دے۔ جب مسئلہ مثال میراث کا مسئلہ آ گیا، دوسروں کے حقوق ہیں، اب وہ میرے ذمہ ہے، قرآن نے کہا ہے کہ دیجئے للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر، تھوڑا ہو حصہ زیادہ ہو، سب کا حصے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے، ان کو دیجئے۔ اب وہاں جناب میں آپ پہ عمل نہ کروں تو فرمایا کہ قرآن تو فیصلے کی کتاب ہے نا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ تو فرماتے ہیں وہ چاہتے ہیں ان یفتنوک عن بعض ما انزل اللہ الیک، کہ وہ اللہ کے نازل کردہ کتاب سے آپ کو آزمائش میں ڈالیں، آپ کو دور ہٹائیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ قرآن کے قریب نہ آئیں، فَعْلَمْ، جان لیجئے، انما یرید اللہ ان یصیبہم ببعض ذنوبہم، اللہ ان کی گناہوں کی وجہ سے انہیں عذاب دینا چاہتا ہے۔ اور وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، آگے سننا اور اس جملے پہ غور کرنا، وَإِنَّ كَثِيرًا، اکثر لوگ، اکثر تھوڑے نہیں، اللہ فرماتے ہیں اکثر لوگوں میں ایسے ہیں لفاسقون، جو فاسق ہے یعنی نافرمانی کرنے والے ہیں، بہت کم لوگ ہیں جو قرآن پہ اللہ کے احکامات پہ عمل کرنے والے ہیں، اکثر لوگ نافرمانی کرنے والے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ کثیر، کثیر کا معنی کیا ہے؟ تھوڑے یا زیادہ؟ زیادہ۔ افحکم الجاہلیت یبغون، پھر اللہ جھنجھوڑتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ میرے فیصلے کو چھوڑ کر کس فیصلے کو چاہتے ہو تم؟ افحکم الجاہلیت یبغون، کیا جہالت کے فیصلے وہ چاہتے ہیں؟ بھائی رب کے مقابلے میں اگر کوئی فیصلہ ہے تو وہ جہالت کا فیصلہ ہے نا۔ اللہ کے فیصلے کے مقابلے میں فیصلے کیا ہیں؟ بولو، جہالت کے فیصلے۔ افحکم الجاہلیت یبغون، کیا وہ جہالت کے فیصلے چاہتے ہیں اور ان کو تلاش کرتے ہیں؟ ومن احسن من اللہ حکما، ارے رب سے اچھا فیصلہ کرنے والا کون ہوگا؟ سبحان اللہ۔ ومن احسن من اللہ حکما، اللہ سے زیادہ اچھا حکم میں، فیصلے میں اور کون ہوگا؟ لقوم یوقنون، لیکن ہے اس قوم کے لیے جو یقین رکھنے والی، اللہ کے فیصلوں پہ یقین تو، اللہ کی عدالت پر یقین تو، اللہ کے انصاف پر یقین تو، جب اللہ تعالیٰ کے انصاف پر عدالت پر یقین ہوگا پھر اللہ کا ہر فیصلہ عدل نظر آئے گا، اللہ کا ہر فیصلہ خوبصورت نظر آئے گا، اور بندہ کہے گا کہ میرے رب کا جو فیصلہ ہے اور اس سے اچھا تو فیصلہ میرے لیے ہے کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یقین بھی نصیب فرمائے اور عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور فیصلہ کیجیے ان کے درمیان اس کے ساتھ جو اللہ نے نازل کیا۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور اتباع نہ کیجیے ان کی خواہشات کی۔ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ، اور ڈرتے رہیں ان سے کہیں وہ آزمائش میں ڈال دیں آپ کو۔
عن بعض ما انزل اللہ الیک، بعض اس سے جو اللہ نے نازل کیا آپ کی جانب، فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر وہ پھر گئے، فَعْلَمْ، پس جان لیجئے، انما یرید اللہ ان یصیبہم ببعض ذنوبہم، بے شک اللہ تعالیٰ ارادہ رکھتا ہے کہ پہنچائے انہیں، یعنی عذاب پہنچائے بعض ان کے گناہوں کی وجہ سے، وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، اور بے شک اکثر لوگ نافرمانی کرنے والے ہیں۔ اَفَحُکْمَ الْجَاہِلِیَّةِ یَبْغُونَ، کیا پس جہالت کے فیصلے وہ چاہتے ہیں؟ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُکْمًا لِقَوْمٍ یُوقِنُونَ، اور کون زیادہ اچھا ہے اللہ سے حکم کے حساب سے اس قوم کے لیے جو یقین رکھنے والے ہوں۔